آج صبح میرے شوہر کے ساتھ میری کچھ بحث ہو گئی اور شوہر سے یہ بحث اکثر کے معمولی جھگڑے میں بدل گئی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی پر میری بات سنی نہ گئی۔ گھر میں اور بھی بہت لوگ تھے پر سب نے اگنور کر دیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شوہر نے تو بات سنی ہی نہیں اور ساس سسر انہوں نے تو چپ چاپ نظر انداز کر دیا، جیسے ساری غلطی میری ہی ہے۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیوں لگا جیسے اس گھر میں میری کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دل رونے کو کیا اور سوچا کسی سے کوئی بات کروں، کوئی اپنا ہو جو مجھے سنے۔ پھر کیا تھا، اٹھایا فون اور لگایا اپنی فرینڈ کو، ملائی اس کو کال اور سب کچھ کہہ دیا۔ اگر پہلا فون آپ نے فرینڈ کو نہ بھی کیا ہو تو کر دیا نا اپنی امی کو فون اور مائی کے ساری روداد سنا دی، مظلوم بن کر، جو قیامت کچھ دیر پہلے آپ پر گری۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب میں سے کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی یہ کیا ہے۔ کبھی کسی دوست کو دل کی بات بتا دی، کبھی پڑوسن سے کہہ لیا، کبھی اپنے سمجھے جانے والے رشتہ دار سے اپنا دکھ بانٹ لیا اور کبھی اپنی امی یا بہن کو کال ملا کر دل کی ساری بھڑاس نکال لی۔ لیکن ایک بار رک کر سوچئے، کیا اس سے کچھ بدلا؟ کیا ہماری پریشانیوں کا حل ملا؟ یا پھر ہم نے وہ باتیں اس لیے کی کہ دل میں سب کچھ بھر گیا تھا اور کہیں تو اسے خالی کرنا تھا؟ سچ بتاؤں تو اکثر ہم باتیں حل کرنے کے لیے نہیں کرتے، بس دل کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو باتیں ہم اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، وہی کئی بار ہماری سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہیں۔ کیونکہ اکثر جن لوگوں سے ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھائیں گے یا ہمارے مسئلے کا کوئی حل بتائیں گے، وہ کئی بار ہماری باتوں کو دوسرے کے سامنے مذاق بنا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کے چائے کے کپ کے ساتھ ہماری زندگی کی باتیں بھی انجوائے کی جاتی ہیں، کبھی ہماری تکلیف ان کے لیے بس ایک مزیدار گوسپس بن جاتی ہیں۔ اور جب ہمیں کسی اور کی زبان سے اپنی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اندر تک دل ٹوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت سمجھ آتا ہے کہ ہر بات، ہر تکلیف ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ اوور شیئرنگ یعنی دوسروں کو ضرورت سے زیادہ بتانے کی ضرورت بعض لوگوں میں ہوتی ہے۔ اور یقین جانیں، آج کا دور کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی زندگی میں جھانکنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کون کس سے بات کرتا ہے، کس سے کس کی ناراضگی چل رہی ہے، کس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، کون کیا کما رہا ہے، فلاں کی لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ سب باتیں جیسے لوگوں کی ضرورت بن گئی ہیں اور ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی دنیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو بھروسے مند سمجھ کر اپنی شادی کی باتیں بتا دیں، کبھی کسی دوست کو اپنی خواہشات کے بارے میں بول دیا، کبھی دکھ بانٹ دیے اور کبھی اپنی کمائی یا خرچ کی باتیں بھی کھل کر کہہ دیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان سے اپنی زندگی شیئر کریں گے تو سامنے والا ہمیں زیادہ سمجھے گا، اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ ایک بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہر انسان آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے لائق نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنی پرسنل باتیں ہر کسی سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے سکون کھونے لگتا ہے۔ چپ رہنا کوئی ڈر یا کمزوری نہیں ہوتی، وہ ایک حفاظت ہوتی ہے، وہ ایک سمجھداری ہوتی ہے۔ ہر کسی کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہوتا، ہر فیصلے کی صفائی دینا ضروری نہیں۔ آپ نے کیا پہنا، کیوں پہنا، کس لیے پہنا، کس کے کہنے پر پہنا، آپ نے کون سی چیز خریدی، کیوں خریدی، آپ اپنے بچوں کے اسکول کی فیس کیسے ادا کرتے ہیں، گھر کے خرچے پورے ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سب کسی کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم سب عورتیں، خاص کر گھر پر رہنے والی عورتیں، ہم اکثر اپنی باتیں کھول دیتی ہیں۔ اسپیشلی ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے وہ ہم سے زیادہ ہماری پڑوسن کو پتا ہوتا ہے، جن کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر ہم اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے تمام واقعات بتا چکی ہوتی ہیں۔ اور آپ پھر یہ سوچتی ہیں کہ ہم شاید اپنا پن دکھا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنی زندگی کو کھولو گے اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو جج کریں گے، آپ کے فیصلے پر انگلی اٹھائیں گے، آپ کی پریشانیوں کا مذاق بنائیں گے اور آپ کے درد کو گوسپس کی طرح کسی اور سے کہہ دیں گے۔ لیکن ایک بات سمجھو، جب آپ ہر چیز سب کو بتا دیتے ہیں تو آپ اپنا سکون اور اپنی پرائیویسی دھیرے دھیرے کھونے لگتے ہیں۔
آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بھی سہا وہ برداشت کیا وہ آپ تک ہی ہے، وہ صرف آپ نے برداشت کیا ہے، وہ آپ کی پریشانی ہے۔ ہر کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر مسکرانے والا انسان آپ کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کے قریب اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کی باتیں جان سکیں، نہ کہ آپ کو سمجھنے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف دوسروں کو سنانے کے لیے۔ انہیں آپ کی فیلنگز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، انہیں آپ کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، انہیں بس آپ کے سیکرٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ دل سے بات کرتی ہیں اور وہ دماغ سے اس کی گنتی رکھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک دن وہی باتیں جو آپ نے کسی سے بھروسے سے کہی تھی کسی اور کے سامنے مذاق بن جاتی ہیں۔ آپ کا دکھ کسی کی ہنسی کی وجہ بن جاتا ہے، اور سب سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب یہ سب اس انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے جسے آپ نے سب سے زیادہ بھروسے کے ساتھ چنا تھا۔ اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر رشتہ زیادہ بولنے سے نہیں بلکہ صحیح سمجھ سے بنتا ہے۔ کچھ رشتوں میں دوری رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان آپ کو بنا ہر بات جانے ہی محسوس کر لے وہی اصل میں آپ کا ہے۔ باقی تو سب لوگ ہوتے ہیں جنہیں جاننے کی جلدی ہوتی ہے، سمجھنے کی نہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان سے اپنی کھل کر باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہے، اور ہم ان کے سامنے اپنے دل کا دروازہ آہستہ آہستہ کھولنے لگتے ہیں۔ شوہر سے ہوئی لڑائی، بچوں کی ٹینشن، سسرال کی اذیتیں، اخراجات کا پورا نہ ہونا، بھابھیوں نندوں کی بدسلوکی، نہ جانے کیا کیا، ہم سب بانٹ دیتے ہیں، سوچتے ہوئے کہ شاید ہمیں اس سے کچھ سکون ملے گا۔ پر جب آپ کی توقعات کے اگینسٹ سب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ اب سے ہر بات کسی کو نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی ہی وجہ سے اور نادانی سے ہو رہا ہے۔ جو کالز کر کر کے آپ اپنے شوہر کی برائیاں ماں سے، بہن بھائیوں سے کرتی تھیں، شوہر ہی کی عزت اپنے ہاتھوں سے نیلام کر دی آپ نے۔ جو سسرال کی برائیاں آپ نے کی اس میں بھی آپ کی ہی عزت نہیں رہی۔ چاہے رشتہ داروں میں جتنی مرضی سج سنور لیں، اپنے آپ کو خوش دکھا لیں، سب کو پتا ہوگا بیچاری بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے، یا کوئی کہے گا بیچاری کی قسمت۔ طرح طرح کے فتوے لگیں گے آپ پر، اور ہمسائے کی تو بات ہی الگ ہے۔ محلے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رہنے والی عورتوں کو پتا ہوگا بیچاری کا شوہر نہیں اچھا، حالات نہیں اچھے، یا یہ تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے، بچے بھی کسی کام کے نہیں۔ پھر ایک موڑ آئے گا جب دل کی دیواریں مضبوط ہو جائیں گی۔ اب آپ یہ سمجھ جائیں گی کہ کچھ باتیں دل کے اندر ہی رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، پرائیویسی اور سیکریسی یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں، لیکن دنیا ان دونوں کو ایک ہی سمجھتی ہے اور ایک ہی نظر سے جج کرتی ہے۔ سیکریسی کا مطلب ہے کسی بات کو شرم سے چھپانا، جیسے کوئی غلطی کی ہو یا کوئی ایسا اپنی زندگی کا قدم جو ہمیں تکلیف دیتا ہو۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر بتایا تو لوگ جج کریں گے۔ مگر پرائیویسی کا مطلب ہوتا ہے خود کو عزت دینا۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، بس کچھ چیزیں اتنی اپنی ہوتی ہیں کہ انہیں دنیا سے دور رکھنا ہی صحیح ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کے لاکر میں رکھی گئی اپنی سونے کی جیولری ہر کسی کو تو نہیں دکھاتے، ویسے ہی اپنے جذبات کو سب کے سامنے مت رکھیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی امانت ہیں۔ ہر کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ میں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہر کسی کو یہ بھی نہیں جاننا کہ ساس نے کیا تانا مارا یا نند نے کیا شکایت کی۔ اور کبھی کبھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے نا گھر میں، پر ان کا پتہ لگانا ہی مقصد ہوتا ہے، سمجھنا نہیں۔ اور سچ کہیں تو آپ دن بھر بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، تھک جاتی ہیں، پھر بھی کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں آپ کے جذبات ہوتے ہیں، آپ کی امیدیں ہوتی ہیں۔ نہ ہی آپ اپنے جذبات کمزور ہونے دیں گی اور نہ ہی اپنی امیدوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ سکیں گی۔ تو ہر بات ہر کسی سے اب کے بعد نہیں،
کیونکہ جب آپ بار بار ایک ہی چیز رپیٹ کریں گی تو لوگ آپ کے ایموشنز کی قدر کرنا بند کر دیں گے۔ جب ہم اپنی ہر فکر، ہر پلان، ہر دکھ سب کو بتا دیتے ہیں تو ہم اپنا ذہنی سکون خود اپنے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں۔ لوگ مشورے دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں اور آپ کا دل پھر مزید بوجھل ہو جاتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات ہی نہ کریں، لیکن ہر بات ہر کسی سے نہ کریں۔ اپنی زندگی میں چند گنے چنے لوگ رکھیں جو راز رکھنا جانتے ہوں، جو سن کر فیصلہ نہ کریں، جو آپ کو کمزور نہیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہوں، اور باقی سب کے لیے تو صرف مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ کچھ چیزیں زندگی کی صرف دعا اور صبر کے درمیان ہی خوبصورت رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی پرائیویٹ زندگی کو پرائیویٹ رکھنا خود سے محبت کرنے کی ایک شکل ہے۔ اگر آپ نے کبھی لوگوں پر زیادہ بھروسہ کر کے دکھ پایا ہے تو سمجھ لیں آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی تھی۔ اور اگر آپ کو آج کی میری یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو ویڈیو لائک کریں اور میرے چینل آرزو کی آرزو کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو بھی زندگی میں سکون پسند ہے کیا؟ اب آج کے میرے اس ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو ہر بری نیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔